السلام علیکم. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں سر کہ جو ہمارے ایکسپیٹریٹ بھائی اور بہنیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور ان کے ڈسپیوٹس فیملی ڈسپیوٹس رائز ہو جاتے ہیں تو بہت اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا سورس آف انکم نہ شو کریں اور اس بچے کو میکسیمم یعنی بیوی کو اپوزٹ اسپاؤس کو کورٹس میں انگیج کریں اور پھر اکثر ان کے خلاف خرچے کے ہیوی اماؤنٹس کے خرچے لگ جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنا بہتر ہے. وہ بچہ بہرحال آپ کا اپنا ہے, اس کا خرچہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا فرض میں شامل ہے, آپ کو ایک ریزنیبل خرچہ اس کا دینا چاہیے. سائملٹینیسلی آپ کو تھرو اٹارنیز کیسز نہیں فائل کرنے چاہیے. یہاں پہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ جی پاکستان سے اگر باہر باپ ہے وہ ایک اٹارنی پکڑے گا اور اس کے ذریعے کیس فائل کر دے گا. اس اٹارنی کے تھرو کیس نہیں فائل ہونا چاہیے. بجائے اس کے کہ آپ اس اٹارنی کے تھرو کیس فائل کریں, آپ اپنی والدہ کی طرف یا والد کی جانب سے وزیٹیشن رائٹس کا کیس فائل کریں. اس کسٹڈی لیٹیگیشن کو بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں اور آپ کی بیوی جو کہ بچوں کی ماں ہے اس کے پاس اگر بچوں کی کسٹڈی ہے تو کوئی کورٹ, دنیا کی کوئی کورٹ ایسی نہیں ہے جو سگی ماں سے بچے لے کے دادی کو, بھابھی کو, چاچی کو, پھوپھی کو یا ملازموں کے حوالے کر دیں. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بچہ بہرحال اپنی ماں کے پاس ہے, آپ اس کا مینٹیننس دیں اور اس تک ایکسیس دیں. بہترین طریقہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ گرینڈ مدر کے یا گرینڈ فادر کی طرف سے اپلیکیشن فائل کریں, وزیٹیشن رائٹس لیں, وہ بچہ گھر آئے, آپ کے ساتھ اسکائپ پہ یا فیس ٹائم پہ یا جو بھی اس کا لیٹسٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کریں. بجائے اس کے کہ آپ وہ 2 سال ایک کورٹ میں لڑیں, پھر دوسری کورٹ میں چلے جائیں, پھر چوتھی کورٹ میں چلے جائیں. ایونچولی بات یہیں پہ آ کے رکے گی. آپ پاکستان میں ہیں نہیں, جو آپ کا اٹارنی ہے وہ 90% کیسز میں نے دیکھا نان ریلیٹڈ ہوتا ہے, وہ ملاقات بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیٹیگیشن کا فائدہ کوئی نہیں ہے, صرف پیسہ ضائع کریں. بجائے یہ کہ آپ اس پیسے کو لیٹیگیشن میں ضائع کریں, بیوی یا اس کے گھر والوں کو دیں تاکہ وہ بھی سکون میں رہیں اور آپ زندگی میں موو فارورڈ کریں. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے. اچھا سر, ویلفیئر آف چائلڈ سارا ہمارا فیملی جو فنومینا وہ سارا اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے. ویلفیئر آف چائلڈ یہ ہے کیا, اور اس کو کیا ہماری عدالتیں رائٹلی انٹرپریٹ کر رہی ہیں؟ سر ویلفیئر آف چائلڈ بیسکلی فلاح ہے, اس بچے کو بہتری ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ مطابق جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس بچے کی بہتری سے زیادہ اس کی بدتری کے اوپر کام کرے. میری انڈرسٹینڈنگ جو میری پریکٹیکل نالج ہے, میں نے پچھلے 15 سال صرف چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن ایکسکلوزیولی کی ہے, تو میری انڈرسٹینڈنگ مطابق آپ جو بچہ اس کی فائنانشیل ویلفیئر تو آپ انشور کر گئے ہیں, اتنا مینٹیننس ہونا چاہیے. اگر باپ مینٹیننس دیتا اسے جیل بھیج دیں, اگر باپ اپنے سورس آف انکم ڈسکلوز نہیں کرتا تو آپ بینک اکاؤنٹس منگا لیں وغیرہ وغیرہ. اس کے سوشل فائنانشیل سیکورٹی تو آپ نے انشور کر دی ہے, اس کی جو سوشل سیکورٹی ہے وہ آپ انشور نہیں کر سکے. سوشل ویلفیئر اس کا ہے نہیں. 2 گھنٹے ایک بچہ مجھے نہیں, میں اگر فرض کروں کہ میں وہ ڈائیورس افیکٹڈ چائلڈ ہوں, مجھے کورٹ 2 گھنٹے کے لیے پابند کر دیجیے, میں نے اپنے باپ سے یا ماں سے جو بھی نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے 1 منتھ یا 2 منتھ کورٹ پریمیسز میں 300 بچوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں اس کے ساتھ کیا بانڈنگ بناؤں گا, میری اپنے باپ یا ماں کے ساتھ کیا بانڈنگ رہ جائے گی. یا میں جب آیا تھا تو میرا فرسٹ کزن تھا, میری اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی, میری فرسٹ کزن تھی, میرے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی, میں اسکول اکٹھے جاتا تھا, میری ایکسیس ہی نہیں ہے. میں نے بالکل ایلیمینیٹ کر دیا اس پیٹرنل یا میٹرنل سائڈ, جس نان کسٹوڈیل سائڈ جو بھی ہے, تو میں نے ایلیمینیٹ کر دیا. تو اس کا فائدہ کسی اور ہے. وہ کون سی ویلفیئر آپ انشور کریں اس بچے کو ڈپرائیو کر کے, جی وہ اپنے باپ سے نہیں مل سکتا. دیکھیے یہ 1940s اور 1950s میں انگریز آپ کہہ سکتے ہیں جو فورن آپ کے نفسیات دان تھے, انہوں نے یہ ڈیولپ کی تھی تھیوری کہ جی کسی ایک پیرنٹ کے پاس بچہ رہنا چاہیے, بچہ مینٹلی امبیلنس ہو جاتا ہے اگر وہ دونوں پیرنٹ بڑھ جاتی ہے, اس کی شخصیت بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. جو لیٹسٹ اس کا ریسرچ ہے اس کے مطابق جو بچہ اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ فری اپروپریٹ اور فریکوینٹ ایکسیس رکھتا ہے, وہ بچہ بنسبت اس بچے کے جس کی فریکوینٹ ایکسیس نہیں ہے اس سے بہت زیادہ بہتر حالات میں ہے. اس کی باڈی لینگویج پازیٹیو ہے, اس کی ایکیڈیمک گروتھ زیادہ پازیٹیو ہے. تو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 50 سال کے پرانے فرسودہ ہم نے قواعد اور پکڑ رکھے ہیں, ان کے ساتھ چپکے میں, ہم ان کے ساتھ چمٹے میں, بلکہ ان سے اب ہمیں پیچھا چھڑانا چاہیے اور موجودہ دور کی لیٹسٹ تحقیق کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں آرڈرز پاس کرنا. اگر ہماری کورٹ سمجھتی ہیں ویلفیئر آف مائنر جو ہمارے ایک آپ کہہ لیں کہ پرائم جو ڈاکٹرین ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہے, تو وہ ویلفیئر آف مائنر کہاں سے ڈپرائیو ہو جائے گی سر, کہ اگر باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ وہ بچہ ٹائم اسپینڈ کر لے گا. 8 مہینے کی لیٹیگیشن یا سال کی لیٹیگیشن کے بعد گارڈین کورٹ ایک اپلیکیشن الاؤ کرتی ہے اور وہ
گھر کی ملاقات کا ایک اسکیجول دے دیتی ہے. اپیلیٹ کورٹ میں امیڈیٹلی ایک اپیل فائل ہوتی ہے اپوزٹ سائڈ کی طرف سے, اور صرف اسٹیٹمنٹ یا ایفیڈیوٹ آف دا اپیلنٹ کی بنیاد پہ آپ اسٹے کر دیتے ہیں, اور وہ اسٹے چلتا رہتا ہے 4 سال 5 سال. تو کون سی ویلفیئر نکالیں گے آپ؟ سول لا کے کانسیپٹس ہیں نا جی, کہ irreparable لاس ہونا چاہیے, انجری ہونی چاہیے, وہ بتائیں. جب وہ سول لا کے کانسیپٹس فیملی لا پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہیں تو ان کی بنیاد پہ آپ اسٹیز کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کون سا irreparable لاس ہوگا؟ مجھے سمجھا دیں کہ ایک بچہ ہے کہ اگر اپنے باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ اوور نائٹ اسٹے پہ ملاقات ہو جائے تو اس سے کیا ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ پازیٹیو ہی آئے گا نا, باپ کے ساتھ مل رہا ہے. لیٹ دا چائلڈ ڈیسائڈ کہ میرے ماں نے زیادتی کی یا باپ نے زیادتی کی. اگر آپ اسے سائیکولوجیکل اسیس نہیں دے رہے, آپ اسے سائیکولوجیکل سپورٹ نہیں دے رہے, کاؤنسلر سپورٹ نہیں دے رہے, تو لیٹ دا چائلڈ ڈٹرمن. تو ان بنیادوں پہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے, اور ہماری جوڈیشل سسٹم کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو لیٹسٹ اس کا جو ڈائنامکس ہیں فیملی لا کے, یا جو تھراپیوٹک جوری اسٹوڈنٹس ہیں, اس سے ایکسپلور کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے. جو سب سے زیادہ مجھے شروع میں ریزسٹنس فیس کرنی پڑی وہ مجھے جوڈیشل سسٹم سے فیس کرنی پڑی. مثلاً جب بھی آپ وزیٹیشن رائٹس پہ جاتے تھے تو ہمارے جو قابل احترام ججز ہیں, چونکہ ان کے پاس اس سبجیکٹ کے اوپر نالج نہیں تھا, سم تھنگ ڈفرینٹ یہ سبجیکٹ تھا, تو ان کی طرف سے یہ اکثر فیس کرنا پڑتا تھا, آپ نے طلاق کیوں دی, آپ نے خلا کیوں دی, وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح یہی ریزسٹنس لائر کمیونٹی کی طرف سے بھی فیس کرنی پڑی کہ اسے کنٹیسٹ ڈائریکٹ تو کنٹیسٹ نہیں کرتے, لیکن وہ لنگر آن کرنے کا جو پروسیس ہے, وہ جو معاملہ 2 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, وہ معاملہ 6 مہینے 8 مہینے تک ایکسٹینڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس واز اے ریزسٹنس. ادروائز مجھے کوئی ایسا ریزسٹنس اس طرح نہیں فیس کرنی پڑی کہ کوئی اس کے اوپر ڈینائل ہوا ہو یا کوئی ایجیٹیشن آئی ہو. الحمدللہ اس طرح کا کوئی مجھے وہ ریزسٹنس نہیں فیس کرنی پڑی. وقت ضرور لگا, کنٹینیوس ایجیٹیشن ضرور کرنی پڑی. ہائی کورٹ میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز فائل کرنی پڑی, ریپیٹڈ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز میں نے فائل کی. جیسے لاہور میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی جب آپ ملاقات گھر کی دیتے ہیں تو کورٹ ساتھ آپ کو ایک بیل فیس لگا دیتی ہے. اب بہت سارے نان کسٹڈی فادرز ایسے ہیں جو مینٹیننس بھی پے کر رہے ہیں, اور وہ بیل فیس ایک ایڈیشنل 2000 یا 5000 یا 7000 ایکسٹرا لگ جائے تو اس کے لیے ملاقات مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ہائی کورٹ نے اس چیز کو ہولڈ کیا کہ آپ نے اگر بیلف فیس لگانی ہے تو بیلف از باؤنڈ ٹو پرووائڈ ہز ڈیٹیلز آف ایکسپینسز. اس سے ایک فائدہ ہوا, تھوڑا سا ریلیکس ہوا. تو بیسکلی اس طرح کی تھوڑی بہت ریزسٹنس ضرور فیس کرنی پڑی, لیکن الحمدللہ کوئی بڑا ایشو اس معاملے میں نہیں مجھے فیس کرنا پڑا. آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے پیرنٹنگ کے حوالے سے؟ سر میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ 2 پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ بچہ دونوں کا ہے, اس میں ماں اور باپ کی تخصیص نہیں ہے, اور نہ اس چھینا جھپٹی میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے. آپ کو اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط بنانا چاہیے. جو الرجی کی وجہ سے اور جو کانٹیکٹ ڈینائل آپ کے ساتھ ہوا پچھلے 7 8 10 مہینے میں, آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی اپنی اولاد سے, اس کی وجہ سے آپ کا بانڈ ڈیمیج ہو گیا ہے. جو فطری بانڈ ہے اس بانڈ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے بچے تک میکسیمم ایکسیس کو انشور کریں, ارسپیکٹو کہ آپ کسٹڈی کے اوپر کنٹیسٹ کریں اور آپ فالس ایلیگیشنز لگائیں اور ایک بلا وجہ اپنے سابقہ زوج پہ کیچڑ اچھالیں, کریکٹر اسیسینیشن کریں. میں اس کے حق میں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس تھے, آپ دونوں نے ایک وقت یقیناً اچھا بھی گزارا ہوگا. علیحدگی ہونے سے پہلے بے شک ہر انسان کے اندر کچھ اچھائی ہیں کچھ برائی ہیں, ڈسپیوٹس رائز ہو جاتے ہیں, تو عقل اور عقل مندی سے اور بیچ کا راستہ اختیار کریں, جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور وہی بہترین راستہ ہے. اور بچے کی بچپن کی بنیاد پہ بچے کی بچپن کو آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی بچے کے لیے اس کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے وہ تقریباً 7 سال کی عمر تک کنکلوڈ ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ 7 سال کی عمر تک اپنے دونوں پیرنٹس تک ایکول ایکسیس اور رسائی حاصل ہو, بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں ذلیل ہو. اور عدالتوں میں آپ ایک وکیل کریں, پھر دوسرا وکیل کریں, پھر تیسرا وکیل کریں, اور پھر ایک کورٹ, دوسری کورٹ اور تیسری کورٹ تک اس لیٹیگیشن کو انگیج کریں اور بڑھاتے چلے جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے پہ یہ پیسہ خرچ کریں اور اس لیٹیگیشن سے باہر نکلیں. جو ہوا اچھا ہوا برا ہوا, کچھ معاملات اللہ رب العزت کے اختیار میں ان پر چھوڑیں اور زندگی میں موو فارورڈ کریں. اچھا, ADR سسٹم کیا کوئی
رول پلے کر سکتا ہے ہمارے فیملی ڈسپیوٹ میں؟ بالکل کر رہا ہے. ADR سسٹم ابھی جیسے میں نے گزارش کی کہ پنجاب گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2019, اور پھر اس کے رولز بھی بن چکے ہیں 2020 میں, اور اس کے بعد یہ کافی بہتری آنے کی امید ہے کیونکہ زیادہ معاملات بھڑکتے ہیں. کوئی ایک اگر آرڈر آ جاتا ہے آپ کے خلاف آ جاتا ہے, پھر آپ اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں, پھر اس کے خلاف ہائی کورٹ جاتے ہیں, تو وہ معاملات اگر کمپرومائز دونوں پارٹیز کو بٹھا کے سمجھایا جائے تو معاملات ریزالو ہو سکتے ہیں, اور ADR اس میں بالکل اپنا ایک قابل قدر رول پلے کر رہا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں کیا اسٹیپ اور ایڈ کرنا چاہیے کہ جو اس سسٹم کو زیادہ امپروو کرے جو موجودہ ہے؟ میں 2 چیزیں اس میں سجیسٹ کروں گا سر. ایک تو ہمیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے لیے ایک سلیبس ڈیولپ کرنا چاہیے جو موجودہ تقاضوں کو, موجودہ دور کے تقاضوں کو ان کا احاطہ کرے, کیونکہ میرے علم کے مطابق ہمارے پاس کوئی سیٹ سلیبس موجود نہیں ہے. ہمارے پاس پورے پنجاب میں آئی تھنک 3000 کے قریب سول ججز ہیں, اور جو جورسپروڈنس ہے فیملی کی, جیسے میں نے گزارش کی کہ 43 کورٹس صرف لاہور میں, مور اور لیس کم و بیش تقریباً 2000 کورٹس پورے پنجاب میں. 2000 کورٹس جو فیملی کورٹس ہیں ان کے ججز کو شیئرڈ پیرنٹنگ کے اوپر, ان کے ججز کو ایکول ایکسیس اور ایکول پیرنٹنگ کے اوپر, اور سائیکولوجیکل ایکسیس کے اوپر بہت جو آپ کا جو لیٹیگیشن بڑھتی ہے اور جب ایکسیس نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز انوالو ہو جاتے ہیں. وہ بچہ ایلینیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس سے بچے کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں, مار پیٹ یا جو بھی اسے بتایا جاتا ہے فالس, کئی دفعہ فیبریکیٹڈ, کئی دفعہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے. تو وہ جب ایکسیس آپ ڈینائی کرتے ہیں 2 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی ایکسیس دیتے ہیں, وہ اپروپریٹ ایکسیس باپ کو یا نان کسٹوڈیل باپ ہے یا ماں اسے نہیں ملتی, تو وہ بچہ ایلینیشن کا شکار ہوتا ہے, اور پھر ایک سٹیج آتی ہے وہ بچہ گلٹی کانشیس کا شکار ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے حالات سامنے آتے ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کانٹیکٹ ڈینائل کی ٹرمز کو, پیرنٹل ایلینیشن کی ٹرمز کو, اپروپریٹ ایکسیس کی ٹرمز کو ایک اس کے اوپر ایک سلیبس ڈیولپ کرنا چاہیے جوڈیشل اکیڈمیز کو. اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس حوالے سے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کام بھی کر رہی ہے, اور اس پہ جسٹس آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا اس کے اوپر. تو اس کام کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہیے. صرف ٹریننگ کے نام پہ آپ اگر جوڈیشل اکیڈمیز میں بلا کے آپس میں ایک ٹی پارٹی کر لیں اور آپس میں شیئر کرتے رہیں, جوکس اور کریکس کرتے رہیں, اور اس کے بعد وہ 5 7 10 دن کے بعد جا صاحب اپنے گھر چلے جائیں اور ہم باقی اپنے گھر, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ٹریننگز آپ پچھلے 70 سال سے چلا رہی ہیں. جوڈیشل اکیڈمی, پنجاب جوڈیشل اکیڈمی 1974 میں وجود میں آئی تھی. آج تک ان کے پاس کوئی ایک سلیبس کسی ایک سبجیکٹ کا نہیں ہے. دیکھیے, یو ہیو ٹو گو فار ٹیکنیکل اسپیسیفک سائنٹیفک طریقے سے آپ کو ہر سبجیکٹ کو لینا پڑے گا. آپ کے پاس فیملی کورٹس ایکٹ ہے, آپ کے پاس گارڈین وارڈز ایکٹ ہے, آپ کے پاس سلیبس کے نام پہ کوئی 10-12 ججمنٹس ہیں جو سپیریئر کورٹس نے دی ہیں. وہ ہر کیس کو کما حقہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وزیٹیشن رائٹس ایک ریلیٹیولی نیور جورسپروڈنس ہے, ایک ریلیٹیولی نیور کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کے بارے میں بتائیں تو صحیح. جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس قلم ہے, اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لیٹسٹ سبجیکٹ ہے, یا اس کے اوپر انڈیا میں کیا کام ہو رہا ہے, یا اس میں ایران فرانس میں کیا کام ہو رہا ہے, انگلینڈ میں کیا کام ہو رہا ہے. تو انہیں جب تک آپ وہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے, آپ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے حوالے سے کچھ بہتری نہیں لا سکیں گے. وہی مکھی پہ مکھی مارنی ہے, مارتے چلے جائیں. پچھلے 50 سال میں مارتے مارتے اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے جی پاکستانی جسٹس سسٹم 148ویں نمبر پہ چلا گیا. پاکستانی جسٹس سسٹم صرف ججز نہیں ہیں, پاکستانی جسٹس سسٹم میں وکلا بھی ہیں, پاکستانی جسٹس سسٹم میں پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے, پاکستانی جسٹس سسٹم میں ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اور ان کے تمام کارہائے نمایاں جو وہ انجام دے رہے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن جب گالی پڑتی ہے تو ہماری جوڈیشری کو پڑتی ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ گالی کو روکنے کے لیے آپ سائنٹیفک طریقے پہ, سائنٹیفک بنیادوں پہ سلیبسز ڈیولپ کریں, اور اپنے جو آنریبل ممبرز ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے, ان کے تھرو ایکسرسائز کریں. انہیں بتائیں کہ جی ان بنیادوں کے اوپر آپ لے کے چل سکتے ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اس پہ جوڈیشل اکیڈمیز کو, خاص طور پہ 5 جوڈیشل اکیڈمیز پاکستان میں ہیں اس کے تحت, مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج, انہیں سلیبس بنانا چاہیے اور اس سلیبس کے ذریعے امپلیمنٹ کرانا چاہیے وہ پالیسی جو ایک ڈیولپ کریں گے یہ. ادروائز کچھ ججمنٹس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک LLB کا, مثلا میں LLB ہوں, میری پروفیشنل اسٹڈیز میں سائیکالوجی واز نیور اے سبجیکٹ. مجھے نہیں پتا کہ پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم کیا ہوتا ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم سے میں نے کیسے
اس بچے کو محفوظ رکھنا ہے جس کا میں لوکس پیرنٹس ہوں. مجھے یہ نہیں بتایا گیا ڈیورنگ اسٹڈی, اور بعد میں آپشنل طور پہ پڑھ لوں تو اور بات ہے, لیکن ایز اے سلیبس یا ایز اے فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے اسی طرح میری انڈرسٹینڈنگ مطابق میرے ججز ہیں, انہیں بھی ماشاءاللہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ سائیکولوجیکل ایویلیویشن کس چیز کو کہتے ہیں, پیرنٹل ایلینیشن کب پیدا ہوتا ہے, پیرنٹل ایلینیشن کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, کانٹیکٹ ڈینائل کیا, کانٹیکٹ ڈینائل کے ریپرکشنز کیا ہیں اس بچے کی جس کی آپ ویلفیئر کی بات کرتے ہیں. تو میری یہی استدعا ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اتنی ہائپر ایکٹیو ہوئی ہے, سیاسی معاملات اپنی جگہ, یہ وہ معاملات ہیں جن کے اثرات آج سے 20 سال کے بعد آئیں گے. یہ 10 لاکھ بچہ جو ان لیٹیگیشن میں انوالو ہے, یہ 10 لاکھ بچہ سائیکولوجیکلی ایلینیٹڈ ہے, یہ بچہ جرائم کی دنیا میں پڑھنے کے اس کے چانسز باقی ایک نارمل بچے سے 40 گنا زیادہ ہیں. تو ان بچوں کے مستقبل کو جو 20 سال کے بعد اس سوسائٹی میں شامل ہوں گے, ان کی فلاح کی خاطر, ایکچوئل ویلفیئر کی خاطر آپ ایک گائیڈ لائنس بنائیں, ایک سسٹم بنائیں تاکہ ان بچوں کو مستقبل کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. آپ دیکھیے کہ 1980s میں جو ریٹ آف ڈائیورس تھا اور 2020 کا جو ریٹ آف ڈائیورس ہے اس میں 80% کا فرق ہے. وہ 80% کا فرق ایک بہت بڑی وجہ وہ ان سنگل پیرنٹ چلڈرن کے جو 80s میں سنگل پیرنٹ چلڈرن بنے. وہ یہ انسانی نفسیات کچھ ایسی چیز ہے سر, میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ جس نے سنگل پیرنٹ ہوڈ دیکھا اور اپنے ایک پیرنٹ کے پاس ہو رہا اور دوسرے پیرنٹ تک ایکسیس اس کی نہ ہو, جب وہ میچور ہوتا ہے, جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ سائیکولوجیکلی پروون بات ہے کہ وہ اپنے اسپاؤس سے بدلے لینا شروع کر دیتا ہے. ماں سے تو لے نہیں سکا یا باپ سے تو لے نہیں سکا, وہ بیوی سے یا شوہر سے بدلے لیتے ہیں, پھر ایونچولی وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. خلا کو اپنے انتہائی آسان بنا دیا. خلا آپ نے کہہ دیا جی اگر خاتون ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں کورٹ خلا دے دے گی, اور وہ خلا چیلنج بھی نہیں کر سکتے آپ, نہ اس کے خلاف کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اس ایکسیس کو بھی اتنا ہی آسان بنائیے تاکہ بیلنس ہو سکے سوسائٹی آپ کی. پیرنٹ کے حوالے سے آپ نے بڑے لمبے عرصے سے اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے کوئی کتاب بھی لکھی ہے یا کوئی آرٹیکلز جہاں پر لوگوں کو مکمل رہنمائی مل سکے؟ سر میں نے اس حوالے سے تقریباً 17 کے قریب آرٹیکلز لکھے ہیں, جو کہ ایک ویب سائٹ ہے کوٹنگ دا لا, اس کے ویب پورٹل اویلیبل ہیں. پھر 2016 میں نے 16-17 میں پہلی کتاب لکھی تھی نان کسٹوڈیل والد اور فیملی آف گارڈنگ قوانین. پھر 2021 میں مجھے اتفاق ہوا دوسری کتاب لکھنے کا, شیئرڈ پیرنٹنگ اینڈ پلیڈنگس. اور پھر اب ماشاءاللہ میری یہ تیسری کتاب آ گئی ہے, شیئرڈ پیرنٹنگ دا پاکستانی پرسپیکٹو. تو میری یہ میکسیمم کوشش رہی ہے کہ میں اویئرنیس دوں, جو کہ 2016 میں بالکل کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ گھر کی ملاقات بھی ایک کانسیپٹ ہے, یا عید بقرعید کے علاوہ بھی ملاقات کرنے کا کوئی شعور ہونا چاہیے. نان کسٹوڈیل والد اور گارڈین آف فیملی قوانین نے لوگوں میں بیسک اویئرنیس دی کہ جی ہمیں اسکیجول لینا چاہیے, ایک پوری ملاقات کا سسٹم لینا چاہیے جس میں تہواروں پہ, عیدین پہ, بقرعید پہ, اسکول کی چھٹیوں پہ اسکیجول کیسے حاصل کرنا چاہیے, اس حوالے سے درخواست کیسے دینی چاہیے, وہ تھی. پھر 2021 میں جو میری کتاب آئی شیئرڈ پیرنٹنگ اینڈ پلیڈنگس, اس بیسکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں جو نان کسٹوڈیل پیرنٹس ہیں انہیں آگاہی دے سکوں کہ آپ کو درخواست کس طرح فائل کرنی چاہیے. اس میں میری پلیڈنگس بھی کافی ساری شامل تھیں, اور اس نے شیئرڈ پیرنٹنگ کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ پھیلانے میں بہت مجھے ہیلپ کیا. پھر اب 2022 میں اس کی شدید مجھے لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آنا شروع ہوا کہ جی آپ کو اس پہ اور کام کرنا چاہیے, کیونکہ بیسک آپ نے کانسیپٹ تو دیے لیکن اس کی جو جورسپروڈنس ہے, جو اس کی فلاسفی ہے, اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. تو پھر الحمدللہ یہ میں نے شیئرڈ پیرنٹنگ اور پاکستانی حالات کے تناظر میں بیسکلی یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اور اس میں میرے انتہائی قابل احترام بھائی ہیں جنید اقبال, انہوں نے مجھے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنے میں ہیلپ کی. تو اب یہ کتاب ہم نے لانچ کی ہے سر. اس میں بیسک ہمارا جو ایم ہے وہ یہ کہ ایک تو کانسیپٹ کو لوگوں کو کانسیپٹ کے بارے میں اویئر کیا جائے شیئرڈ پیرنٹنگ کے. پھر اس میں کچھ پلیڈنگس شامل ہیں جس کے ذریعے کہ کیسے درخواست دینی چاہیے, اس کے کیا مندرجات ہونے چاہیے, اور بہت سارے اس میں تقریباً 30 یا 32 کے قریب وہ آرڈرز ہیں جو میں نے مختلف شہروں میں, جیسے کراچی ہے, پنڈی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہیں, آپ کے سرگودا کے ہیں, کچھ سیالکوٹ کے آرڈرز ہیں, جس میں آنریبل ججز نے اس وقت کے اپنے آرڈرز کے ذریعے وزیٹیشن رائٹس کو میکسیمم دیا, اور شیئرڈ پیرنٹنگ کی ایک ایکسٹینڈیڈ فارم آپ کہہ سکتے ہیں وہ شامل اس نیت سے کیے گئے ہیں کہ جو بہت سارے ہماری کورٹس ہیں جن کے پاس ٹیمپلیٹس نہیں ہیں, وہ ٹیمپلیٹس پہ بلیو نہیں کرتے اور وہ اپنا آرڈر دینا چاہتے ہیں, ان کی رہنمائی ہو سکے جی اس طرح بھی آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے جس میں میکسیمم ایکسیس دیا جا سکے اور اس بچے کی ایکچوئل فلاح کو انشور کیا جا سکے. تو یہ اب نئی کتاب ہے, اس میں تقریباً 170 سے زیادہ میرے پاس جو مختلف
जजमेंट्स हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की हैं, लाहौर हाई कोर्ट की हैं, कराची की हैं, सिंध हाई कोर्ट की हैं, फिर इंडियन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से कुछ उनकी जुरिसडिक्शन से जजमेंट्स हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को फैसिलिटेट करती हैं, वो शामिल की हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अल्लाह ने चाहा तो ये किताब भी खैर का बायस बनेगी और ये मेरे तोशा आखिरत में कुछ पॉजिटिविटी लाने में माविन साबित होगी इंशाल्लाह। सर ये बताएं कि इस बुक का टारगेट ऑडियंस कौन सा है, टारगेट कौन है? अब्दुल्ला भाई, ये किताब है, इसका जो टारगेट ऑडियंस है बेसिकली ये वो बच्चे हैं जो चाइल्ड कस्टोडियल लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं। इसमें वकला के लिए भी, इसमें नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स के लिए भी, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके लिए भी बहुत सारा मटेरियल है जो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मुआवन साबित हो सकता है। इसमें वो बच्चे जो कोर्ट्स में जिनके बचपन ज़ाया हो रहे हैं उन्हें घर में एक्सेस देने में मेरे ख्याल में ये हेल्पफुल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग। चूँकि ये किताब आपका एक ओरिजिनल वर्क है, आपकी अपनी मेहनत है, 10 से 12 साल की इसके पीछे जो डेवलपमेंट है वो है, स्ट्रगल है, तो इस किताब को अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेना चाहे तो उस तक किस तरह पहुँचे? सर वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे अपना एड्रेस बताएं, एक रीजनेबल ख़र्चा होगा जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है उसके थ्रू हम इसे कुरियर कर सकते हैं, जो भी खर्चा होगा वो बेयर करेंगे और किताब की कीमत देंगे इंशाल्लाह। विद इन 9 to 10 डेज़ दुनिया के किसी भी वो कोने में मौजूद होंगे, हम तक ये किताब पहुँच जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।